ابھی تو آپ نے قرآن کو چھونے سے پہلے ایک مختصر سی دعا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی لذت کو محسوس کیا ہے، اور ابھی تو قرآن باقی ہے، اور وہ جو باقی قرآن ہے اس کی لذت کس قدر چاہیے۔ محض رسومات کی ادائیگی سے تو بات نہیں بننے والی، رسومات سے گزر کر دل کی اتھا گہرائیوں سے اسے اپنا الہ مان کر تو دیکھ۔ اللہ کے آج کے مغلوب مسلمان کے دوبارہ غالب آنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ قرآن کو بطور قوت اپنا لیا جائے، اور اس میں چھپی ہوئی کایا پلٹ قوت کو منظر عام پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ سب کو معلوم ہو سکے کہ اس کلمے میں کس قدر عالمگیر قوت چھپی ہوئی ہے کہ جو انسان کے تمام تر مسائل و مصائب کا یقینی حل ہے۔ شاید اور خود ہی فیصلہ کیجئے کہ اگر آپ اس کی پناہ میں مانگ لیں کہ جیسا اس سے پناہ مانگنے کا حق ہوتا ہے اس طرح کی پناہ مانگے، اور پھر وہ آپ کو اپنی پناہ میں لینا قبول بھی کر لے، تو پھر ذرا سچ سچ بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آپ کا کوئی مسئلہ، کوئی الجھن، کوئی ضرورت باقی رہ جائے گی جو حل نہ ہو سکے گی۔ عزت و وقار، رزق، بلندی و غلبہ، دسترس، ہر شے آپ کو نہ مل جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ ہر مسلمان ہی اللہ کی پناہ میں آنے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس مختصر دعا کو ضرور ادا کرتا ہے، خاص طور پر جب تلاوت قرآن کرنا ہو تب تو ہر مسلمان لازمی سے ادا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی جناب میں شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ ہم اسے پڑھ تو لیتے ہیں تاکہ اللہ کی پناہ میں آ کر شیطان سے محفوظ رہا جائے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس جملے پہ کبھی غور کیا ہو؟ حالانکہ قرآن تو غور و خوض کرنے کے لیے ہی اتارا گیا ہے۔ جب میں نے اس پہ غور کیا تو مجھے دین اسلام کی مکمل روح اس میں دکھائی دی، اور پھر اس کے بعد مجھے کسی چیز کی بھی حاجت باقی نہ رہی، گویا کہ میرے تمام تر مسائل کا حل مجھے اس کلمے میں نظر آیا، اور میں نے سوچا کہ اللہ نے مجھ پہ اس کی حقیقت کا انکشاف کیا ہے تو سب کو اس میں شامل کیا جائے۔ تو آئیے قرآن کو چھونے سے پہلے کی دعا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس میں چھپی ہوئی کایا پلٹ قوت کو منظر عام پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ سب کو معلوم ہو سکے کہ اس کلمے میں کس قدر عالمگیر قوت چھپی ہوئی ہے کہ جو انسان کے تمام تر مسائل و مصائب کا یقینی حل ہے۔ شاید ہی ہم نے کبھی ان الفاظ کے مطابق عملی طور پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی ہو، لیکن آج سے آپ بھی میری طرح اس کی قوت سے مستفید ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ میں اکثر اپنے لیکچرز میں ہر جگہ یہی زور دیتا ہوں کہ قرآن کو روایتی انداز سے ہٹ کر پڑھا اور سمجھا جائے۔ آج کے مغلوب مسلمان کے دوبارہ غالب آنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ قرآن کو بطور قوت اپنا لیا جائے۔ آج ہم صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی کو بطور قوت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے طریقوں کو بدلنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اعوذ کا مطلب سمجھتے ہیں۔ عربی میں اعوذ کا مطلب میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگوں گا۔ یہ ایک فعل مضارع ہے، اس لیے اس میں حال اور مستقبل دونوں کا مطلب ادا ہوتا ہے۔ یعوذ کہا جائے تو مطلب وہ پناہ مانگتا ہے یا وہ پناہ مانگے گا۔ تعوذ کہا جائے تو مطلب تم پناہ مانگتے ہو یا تم پناہ مانگو گے۔ نعوذ بولا جائے تو مطلب ہم پناہ مانگتے ہیں یا ہم پناہ مانگیں گے۔ اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پناہ ہوتی کیا ہے۔ عربی میں لفظ پناہ کو دو طرح سے سمجھا جاتا ہے۔ ایک، پناہ حاصل کرنا یعنی کسی کی دسترس میں جانا،
اس کے لیے عربی لفظ پناہ خواہ وہ آؤزو کی شکل میں ہو، تعوذو کی شکل میں ہو، نعوذو کی شکل میں ہو، اس کے بعد اگلا وہ اسم جس کی پناہ درکار ہے اس کے ساتھ ایک حرف بازر بی لگا دیتے ہیں۔ بی کا مطلب ساتھ، ود کے معنوں میں بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر کہا جائے کہ میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں تو اس طرح سے ادا ہوگا اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، میں اللہ کے ساتھ کی پناہ چاہتا ہوں یا چاہوں گا۔ اسی طرح تعوذ بالرحمن کا مطلب تم رحمان کی پناہ میں آتے ہو یا آؤ گے۔ نعوذ بالغفار کہا جائے تو مطلب ہو گیا کہ ہم غفار یعنی بہت بخشنے والے کی پناہ میں آتے ہیں، آئیں گے۔ اسی طرح کسی سے پناہ پانا یعنی کسی سے چھٹکارا حاصل کرنا مقصود ہو تو عربی لفظ پناہ یعنی آؤز، یاؤز، تاؤز، ناؤز کے بعد وہ اسم جس سے چھٹکارا پانا مقصود ہو اس سے پہلے حرف من لگا دیا جاتا ہے۔ من کا مطلب فرام، سے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو کسی سے چھٹکارا پانے کا مطلب ادا ہو جائے گا۔ جیسا کہ کہا جائے اعوذ من الشیطان، تو اعوذ من الشیطان، میں شیطان سے پناہ چاہتا ہوں، چاہوں گا، یعنی اس سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، چھٹکارا پانا چاہوں گا۔ تعوذ من شرور، تعوذ من شرور کا مطلب تم شرارتوں سے پناہ مانگتے ہو، تم شرارتوں سے پناہ مانگو گے۔ نعوذ من الفتنہ، نعوذ من الفتنہ، ہم فتنے سے پناہ یا چھٹکارا پاتے ہیں، پائیں گے۔ اور پھر آپ بی اور من حروف کو ایک ہی جملے میں اکٹھا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہے۔ تو اس کا مطلب اعوذ باللہ کا مطلب کہ مجھے اللہ کی پناہ درکار ہے، کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ رجیم کا مطلب مردود، ٹھکرایا ہوا۔ اب ذرا اسے ملا کر پڑھیں گے تو یوں ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور شیطان مردود سے دور ہونا یا چھٹکارا پانا چاہتا ہوں۔ اب ہم پناہ حاصل کرنے پہ ذرا غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسی وقت کسی کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں جب ہم بالکل بے یارو مددگار اور لاچار ہو جاتے ہیں، جس وقت ہم بالکل ہی بے بس ہو کر اپنی حفاظت کے لیے کسی طاقتور ہاتھ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، ایسا ہاتھ جو ہمیں قطعی نجات دلا سکے۔ اس کے لیے فرض کیجئے کہ آپ اپنے دشمنوں میں گھر چکے ہیں اور وہ آپ کو جان سے مارنا چاہتے ہیں، آپ ان سے ڈرتے ہوئے کسی جنگل میں چلے جاتے ہیں اور اچانک آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ تک پہنچنے ہی والے ہیں۔ آپ ان سے بچنے کے لیے ادھر ادھر کوئی پناہ گاہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ذرا اس وقت کی کیفیات کو اپنے ذہن میں لائیں کہ اس وقت آپ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ آپ کو یقیناً اپنے سامنے اپنی موت دکھائی دے رہی ہوگی۔ ذرا سوچئے کہ جب آپ کے دشمن آپ تک پہنچنے ہی والے ہوں اور آپ کسی پناہ گاہ کی تلاش کرتے کرتے تھک کر مایوس بھی ہو چکے ہوں اور پھر اچانک ہی آپ کو کسی جنرل صاحب کی فوجی چھاؤنی کا سائن بورڈ دکھائی دے، جسے دیکھتے ہی آپ کی جان میں جان آ جائے گی، آپ کو ایک امید بنتی نظر آئے گی اور آپ وہاں پہنچ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹا دیں گے اور پھر وہ جنرل صاحب دروازہ کھول کر آپ سے مخاطب ہوں گے۔ تو اس وقت آپ اپنی پوری شدت سے پناہ لینے کی درخواست ان کے سامنے رکھیں گے۔ آپ اپنی لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ، کپ کپاتے جسم کے ساتھ اور چہرے پہ خوف زدہ تاثرات کے ساتھ ان سے پناہ مانگیں۔ وہ جنرل صاحب سب سے پہلے آپ کا بغور جائزہ لیں گے اور یہ یقین دہانی چاہیں گے کہ واقعی آپ مصیبت زدہ ہیں۔ جب وہ مطمئن ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ کو پناہ دینے کا ارادہ کریں گے
اور ان کے چہرے کے تاثرات سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ آپ کو مصیبت زدہ سمجھ کر پناہ دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، جس سے آپ کو حوصلہ ملے گا۔ اور پھر اس وقت کو سوچئے جب جنرل صاحب آپ کو اندر آنے کا اشارہ کر دیں، کیا آپ کو ان کے اندر بلانے کے اشارے سے ہی آپ کا تمام خوف و غم دور نہ ہو جائے گا؟ کیا آپ کی کیفیات یک لخت تبدیل نہ ہو جائیں گی؟ یقیناً آپ مطمئن ہو جائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ دشمنوں سے نپٹنے کے لیے جنرل صاحب کافی ہیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ آپ جنرل صاحب کی پناہ میں ہوتے ہوئے رہائش، کھانا پینا اور دیگر ضروریات سے بھی بالکل بے فکر ہوں گے۔ بس آپ کو ایک ہی فکر لاحق ہوگی کہ جنرل صاحب آپ سے ہمیشہ خوش رہیں، آپ کسی طرح بھی ان کو ناراض نہ ہونے دیں گے۔ پھر آپ وہی چاہیں گے جو وہ چاہتے ہیں، آپ وہی کریں گے جن سے وہ خوش رہیں۔ ان کی پناہ میں رہتے ہوئے آپ ایک مسرور اور خوشحال زندگی پائیں گے، اور ان کے تعلق کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ گویا ایک جنرل صاحب کی پناہ میں رہتے ہوئے آپ کو عزت، خوشحالی اور اطمینان اور سکون بھری زندگی مل سکتی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ وہ جو جنرلوں کا سب سے بڑا جنرل ہے، تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے، وہ ایسا بااختیار کہ جس کی دسترس میں پوری کائنات ہے، اور وہ ہر بشری کمزوریوں سے بھی بالکل پاک ہے، وہ آپ کی اس قدر نگرانی کرنے والا ہے کہ اسے نیند تو درکنار کبھی اونگ بھی نہ آئے، اور پھر جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ ہی وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہو، کائنات کا اکیلا خالق اور اس کا مالک بھی ہو، جس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہ ہو سکے۔ زمین بھی اسی کی، آسمان بھی اسی کا، یہ بحر و بر، شمس و قمر، بیاباں بھی اسی کا، ہر ذی روح کے دلوں میں چھپا ہوا بھی وہ جان لے، کائنات کے ذرے ذرے کا ہر نہاں اور ہر عیاں بھی اسی کا۔ کیوں خود کو مجبور و محصور سمجھنے لگا تو، خلاؤں کی یہ وسعتیں اور بحر بے کراں بھی اسی کا۔ ذرا سوچئے اور خود ہی فیصلہ کیجئے کہ اگر آپ اس کی پناہ میں مانگ لیں کہ جیسا اس سے پناہ مانگنے کا حق ہوتا ہے اس طرح کی پناہ مانگے، اور پھر وہ آپ کو اپنی پناہ میں لینا قبول بھی کر لے، تو پھر ذرا سچ سچ بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آپ کا کوئی مسئلہ، کوئی الجھن، کوئی ضرورت باقی رہ جائے گی جو حل نہ ہو سکے گی؟ عزت و وقار، رزق، بلندی و غلبہ، دسترس، ہر شے آپ کو نہ مل جائے گی؟ ارے مسلم، او بے خبر مسلم، او سوئے ہوئے مسلم، شیطان کا حصار توڑ کر اس اللہ کی پناہ میں آ جا، پھر دیکھ کہ کس طرح وہ تجھ پہ مہربان ہوگا۔ تو اس کی پناہ مانگ کر تو دیکھ، اور پھر اس کی پناہ دینے کی لذت محسوس کرنا سیکھ، اس لمحے کو ذرا محسوس کرنا سیکھ جب وہ آپ کو پناہ دینے پہ رضامندی کا اظہار کر دے۔ مگر یہ تو تب ہی ہوگا نا جب تو اس کے ساتھ ایک مضبوط اور نہ ٹوٹنے والا بندھن قائم کرے گا۔ ارے غافل، تو جانتا ہی کتنا ہے کہ اس کے ساتھ بندھن بنا لینے میں کس قدر اطمینان اور سکون چھپا ہوا ہے۔ ارے غافل، تو نے تو محض روایتی انداز میں اسے اپنا خدا بنا رکھا ہے، ایک رسم تو پوری کر رہا ہے، رسمن اسے خدا کہہ دیتا ہے، رسمن اس کا نام لے لیتا ہے، رسمن اس کے احکامات کو بجا لاتا ہے۔ کبھی تو نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ اس سے حقیقی تعلق بنانا چاہیے۔ محض رسومات کی ادائیگی سے تو بات نہیں بننے والی، رسومات سے گزر کر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اسے اپنا الہ مان کر تو دیکھ۔ اللہ کے تمام انبیاء نے ایسا ہی کیا تھا، تمام صالحین اس سے گہرے تعلق والے ہی تو تھے، جس کی وجہ سے ان کے نام بھی زندہ ہیں اور آج ان کے کام بھی زندہ ہیں۔ کیا تو نہیں چاہتا کہ اس سے گہرا تعلق بنا لے، اور اس سے گہرا تعلق بنا کر بے فکر ہو کر زندگی بسر کرے، اور پھر تیرا نام بھی باقی رہے، تیرے کام بھی سدا باقی رہیں؟ آؤ اے اہل شوق، اس کی یاد میں خود کو گم کر لیں، اس کے ذکر میں کھو جائیں، اس کی لذتوں کو محسوس کریں۔ یہ روزہ، یہ نماز، یہ حج و زکوٰۃ، یہ ذکر و اذکار سب اسی لیے تو ہیں کہ وہ دن، وہ لمحہ ہماری زندگی میں
کب آ داخل ہو جب ہم اس کے ساتھ گہرا تعلق بنا لیں اور وہ بھی ہمیں اپنا لے. اسی کا نام پناہ ہے, اسی کو پناہ کہتے ہیں. ہم اس کی دسترس میں چلے جائیں, اس کی پناہ میں چلے جائیں اور پھر اس کی پناہ میں رہتے ہوئے قرآن کی لذتوں سے خود کو محظوظ کریں. ذرا سوچیں کہ اس کی پناہ میں جا کر جب قرآن پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو وہ مناظر کیسے ہوں گے. ابھی تو آپ نے قرآن کو چھونے سے پہلے ایک مختصر سی دعا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی لذت کو محسوس کیا ہے, اور ابھی تو قرآن باقی ہے, اور وہ جو باقی قرآن ہے اس کی لذت کس قدر ہوگی. یقین جانیے کہ قرآن کے ہر لفظ میں قوتیں چھپی ہوئی ہیں جن کا انکشاف اللہ صرف اپنے خاص بندوں پہ ہی کیا کرتا ہے. ان بندوں پہ کیا کرتا ہے جن پہ وہ راضی ہو چکا ہوتا ہے اور جنہیں وہ پستیوں سے نکال کر اوج سریا تک پہنچاتا ہے اور پھر انہی کو متقیوں کا امام بناتا ہے. آئیے پستیوں سے بلندیوں کی طرف کے سفر کا آغاز کرتے ہیں. آخر پہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اسے شیئر کیجیے تاکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بطور قوت قرآن کا باقاعدہ آغاز کر سکوں. بارک اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین.